اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی عبداللہ یقال ابو عبد الرحمن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو عبداللہ جن کو ابو عبد الرحمن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہا جاتا ہے، ان سے روایت ہے، یقول فرماتے ہیں، علیک بکثرت السجود، تم پر زیادہ سجدے کرنا لازمی ہے، فإنک لن تسجد للہ سجدۃ، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی سجدہ نہیں کرتے، الا رفعک بہا درجہ، مگر اللہ تعالیٰ ایک سجدہ کی برکت سے آپ کا ایک درجہ جنت میں بلند فرما دیتا ہے، وحط بہا عنک خطیئہ، اور اللہ تعالیٰ اس ایک سجدہ کی برکت سے آپ کا ایک گناہ بخش دیتا ہے۔ یہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے یہ روایت ہے کثرت سجود کی فضیلت کے متعلق کہ زیادہ سجدیں کرنا یہ انسان کے لیے ایک درجہ بلند فرماتا ہے اور ایک گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح کا ایک ملتا جلتا حدیث ربیعہ ابن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے۔ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خدمت کی، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش ہو کر فرمایا کہ مانگیے، آپ کیا مانگتے ہیں؟ یعنی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے آپ کا مانگنے کا ارادہ ہے، میں محمد الرسول اللہ یعنی نبی ہو کر آپ کے لیے کوئی دعا کر لوں۔ تو آپ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا جنت میں پڑوسی بننا چاہتا ہوں۔ ربیعہ ابن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں جنت میں آپ کا پڑوسی بننا چاہتا ہوں، یہ میری دل کی مراد ہے، یہ میری آرزو ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن آپ میری مدد کریں کثرت سجود سے، یعنی زیادہ سجدوں سے آپ میری مدد کریں۔ مطلب فقط دعا نہیں، آپ زیادہ نمازیں پڑھیں گے تو زیادہ نمازوں کی برکت اور میری دعا کی برکت سے آپ کو باری تعالیٰ جنت میں میرا پڑوس عطا کرے گا۔ ربیعہ ابن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو چیزیں مانگتے ہیں، ایک جنت الفردوس، دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنی بڑی چیز مانگنے سے پہلے آپ کو زیادہ نمازیں پڑھنا چاہیے، یعنی آپ کو زیادہ سجدیں کرنا چاہیے۔ یہاں نماز کی بات میں نے اس لیے کی کہ نماز کی سجدہ مراد ہے، نماز کے علاوہ سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر ہے، اس کے علاوہ سجدے اسلام میں مشروع نہیں ہے۔ تو سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر کے علاوہ نوافل، نماز کے سجدے، اور سجدے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ انسان سجدے میں جب ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، ورنہ نماز کا رکوع، نماز میں تسبیحات، یہ سارے بہت بڑے درجے کی چیزیں ہیں، لیکن جتنا انسان نماز میں سجدے میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، نماز میں کسی اور رکن میں باری تعالیٰ کے قریب نہیں ہوتا۔ سجدے میں انسان کی پیشانی زمین پر رگڑی جاتی ہے، معزز انسان کی معزز اعضاء زمین پر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ جنت، اگر کوئی مسلمان اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں چلا جائے تو اللہ تعالیٰ نے سجدے کی جگہوں کو جہنم پر حرام کیا ہے، مسلمان مومن کے سجدے کی جگہ جہنم میں نہیں جلیں گے۔ تو یہ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عجیب حدیث ہے، اور یہ واقعہ بھی اس میدان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاں تشریف لے گئے اور اس نے عرض کیا کہ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نبی علیہ السلام کے قریب رہ چکے ہیں، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاؤں، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو۔
تو ایک دو مرتبہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ رہے، مگر تیسری مرتبہ پوچھنے پہ فرمایا کہ علیک بکثرت السجود، تم پر زیادہ سجدے کرنا لازمی ہے، زیادہ نمازیں پڑھنا لازمی ہے۔ فَإِنَّكَ لَن تَسْجُدَ لِلَّهِ سِجْدَةً، اس لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی سجدہ نہیں کرتے، الا رفعک بہا درجہ، مگر ایک سجدے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے جنت میں درجے بلند فرماتے ہیں اور آپ کا گناہ وہ معاف فرماتے ہیں، یہ سجدے کی برکت ہوتی ہے۔ وَحَطَّ بِهَا عَنْكَ خَطِيئَةً، اور باری تعالیٰ آپ کا ایک گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے زیادہ سجدے کریں، انشاءاللہ العزیز جنت میں ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت یہ حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔